الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد۔ معزز سامعین و ناظرین، قربانی اللہ کی عظیم عبادت اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے قرب کا ذریعہ اور تمام انبیاء کرام علیہم الصلوات و تسلیمات کی شریعت میں رائج رہنے والی عظیم عبادت ہے۔ جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا لِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكَنْهُمْ نَاسِكُوهُ کہ ہم نے قربانی کو ہر امت کے لیے مقرر فرمایا، مگر اس امت کے لیے جو اللہ کی رحمتوں کی برسات ہے وہ کسی اور امت کے لیے نہیں تھی۔ اللہ تبارک و تعالی نے قربانی کا حکم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے سے پوری امت کو دیا۔ فرمایا فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، آپ نماز پڑھیے اپنے رب کے لیے اور قربانی کیجیے۔ سورۃ الکوثر آیت نمبر 2۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قربانی کی عظمت کو بیان کرتے ہوئے فرمایا ما عمل ابن آدم من عمل یوم النحر احب الی اللہ من احراق الدم فإنہ لیأتی یوم القیامت بقرونها واشعارها وازلافها وإن الدمع لیقع بمکان قبل ان یقع بالارض۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قربانی والے دن ابن آدم کا کوئی عمل اللہ کو اتنا پسند نہیں جتنا اللہ کے لیے جانور کو ذبح کر کے اس کا خون بہانا پسند ہے، اور فرمایا کہ قیامت کے دن اس جانور کے سینگ، بال اور اس جانور کے کھر بھی قربانی کرنے والے کے نامہ اعمال میں تولے جائیں گے، اور نیز فرمایا کہ قربانی کے جانور کا خون زمین پر گرنے سے پہلے ہی اللہ اس کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لیتے ہیں۔ فرمایا فطیبوا بہا نفسہا، لوگوں ان فضائل کے ساتھ خوش ہو جاؤ۔ اس میں غور کرنے کی بات یہ ہے کہ اس دن اللہ کو سب سے زیادہ پسند عمل جو ہے وہ جانور کا خون بہانا ہے اللہ کی رضا کے لیے، اور یہاں یہ فرمایا گیا کہ جانور کے سینگ اور اس کے بال اور اس کے کھر بھی تولے جائیں گے۔ دراصل یہ بتلانا مقصود ہے کہ جن چیزوں کو ناکارہ سمجھ کے ہم پھینک دیتے ہیں، قربانی کے جانور کی وہ چیزیں بھی اللہ کی نظر میں قیمتی بن جاتی ہیں، تو قربانی کے جانور کے گوشت پر کتنا اجر ہوگا۔ اور ایک اور روایت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحابہ کرام نے جب پوچھا کہ قربانی کیا ہے تو آپ نے فرمایا ہادہ سنت ابیکم ابراہیم، یہ تمہارے روحانی والد ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے۔ تو عرض کیا گیا قالوا وما فیہا یا رسول اللہ، اللہ کے رسول ہمارے لیے اس میں کیا فائدہ ہے؟ تو آپ نے فرمایا بکل شعرۃ حسنۃ، جانور کے ہر بال کے بدلے میں ایک نیکی ہے۔ تو صحابہ کرام نے پوچھا مصوف یا رسول اللہ، اون کا کیا ہوگا؟ آپ نے فرمایا کہ اون کے بھی ہر بال کے بدلے میں نیکی ہے۔ دراصل یہ بتلانا مقصود ہے کہ جانور کے بال اور اسی طرح اون کے بالوں کی گنتی کرنا ہمارے بس میں نہیں ہے، یہ بے شمار ہیں۔ اسی طرح قربانی کیے جانے والے جانور پر ملنے والی نیکیاں بھی بے شمار ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خود عمل مبارک یہ تھا۔ جامع ترمذی شریف میں حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اقام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بالمدینۃ 10 سنین یضحی، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ میں 10 سال رہے اور ہر سال آپ نے قربانی کی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فقر و فاقہ مشہور ہے، اور تقریباً ہر امتی جانتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فقر و فاقہ کی زندگی بسر کی ہے، لیکن اس کے باوجود آپ کے مدینہ طیبہ کے 10 سالوں میں قربانی کی قضا کا ثبوت نہیں ملتا، بلکہ یہ بھی حدیث میں ملتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم 2 موٹے تازے دمبے ذبح کرتے اور فرماتے یا اللہ ایک کو میری طرف سے قبول فرما اور ایک کو میری امت کی طرف سے قبول فرما۔ ان تمام روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ قربانی کرنا عظیم عبادت اور اللہ کے قرب کا بہت بڑا ذریعہ ہے، اور جو شخص وسعت کے باوجود قربانی نہ کرے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من کان لہ ساعۃ فلم یضحی فلا یقربن مصلانا، کہ جس شخص کو اللہ وسعت بھی عطا فرمائے اور وہ اس کے باوجود قربانی نہ کرے تو اس کو عیدگاہوں کے قریب بھی نہ آنے دیا جائے۔ یہ سخت وعید ہمیں اس بات کی طرف متوجہ کرتی ہے کہ ہمیں قربانی کے اس فریضے کو ضرور سر انجام دینا چاہیے۔ بہت بڑے اجر و ثواب کا ذریعہ ہے،
اللہ کے قرب کا ذریعہ ہے، جہاں جانور کے ایک ایک بال پر اللہ نیکیاں دیتا ہے، بلکہ اس کے سینگوں اور کھروں پر بھی اللہ نیکیاں دے رہا ہے، وہاں جب اس کا گوشت قربان ہوتا ہے تو اللہ کتنا راضی ہوگا اور کتنا بڑا اجر ہے۔ اور نیز اس سے یہ بھی ثابت ہوا کہ ان ایام میں قربانی کا جانور ذبح کرنا ہی اللہ کی رضا کا ذریعہ ہے۔ اس پر یہ لاجک نہیں دینا چاہیے کہ یہ پیسے غرباء کو دے کر بھی اللہ کی رضا حاصل کی جا سکتی ہے، بلکہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان نقل کرتے ہیں، جس کو دارقطنی اور سنن بہقی میں نقل کیا گیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قربانی والے دن کوئی مال خرچ کرنا اللہ کے راستے میں جانور ذبح کرنے سے افضل نہیں ہے، یعنی قربانی کرنا ہی ان ایام میں اللہ کی رضا کا ذریعہ اور سب سے افضل ترین عمل ہے۔ اس لیے اس پر یہ لاجک مت دیا جائے کہ ان ایام میں غریبوں کا تعاون کر دیا جائے اور جانور ذبح نہ کیے جائیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنی رضا کے لیے قربانیاں کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔